ربح، الربح، الربا، الربا سود in Urdu and Persian. الربح benefit and interest، منافع. تو لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ربح کو ربا بنا دیا ہے. کیا بات سمجھائیے؟ ربح کو ربا بنا دیا ہے. منافع جو ہے منافع کو ان لوگوں نے سود بنا دیا ہے. بات یہ بگڑ جاتی ہے. میں آپ کو اگزامپل دوں. یہ میرا چشمہ ہے، بہت مہنگا چشمہ ہے، مذاق نہیں کر رہا ہوں، ایکسپینسو، بہت ویری ایکسپینسو گلاسز. یہ چشمہ $350 کا بنا ہوا ہے. سپوز کی میری مرضی میں اس کو 5 سیٹ میں دے دوں آپ کو، میری مرضی. میں چاہوں 5 سیٹ میں آپ کو دے دوں، میری مرضی. میں چاہوں $50,000 میں آپ کو دوں، سامان میرا. یہ اگر $350 کا چشمہ میں آپ کو اگر $10,000 میں دوں تو 350 کے بعد جو بڑھ رہا ہے اس کو ربح بولیں گے. وہ کیا ہے؟ ربح ہے. اور یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے. اسلامک لا میں ایک ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کون سی چیز کتنے منافع کے ساتھ بیچی جائے گی. ایسا کوئی قانون نہیں ہے اسلامک لا میں. کوئی قانون نہیں ہے ایسا. آپ کی چیز آپ جتنے چاہو بیچو. لیکن احتکار یہ نہیں جائز ہے. احتکار کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کو. کرائسس کسی چیز کی پیدا ہو جائے مارکیٹ میں اور اس کے بعد آپ اپنے گھروں میں اسٹور کیے رہو. اسٹور رکھنے کے بعد آپ انتظار کر رہے ہو کہ جب کرائسس پیدا ہوں گے اس کے بعد تب میں بیچوں گا. آپ بیچ سکتے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. 1 کلو 1 پاؤنڈ جب تک ویٹ جو ہے آپ جو $2 کا یہاں ملتا ہے آپ اس کو $20 کا بیچ سکتے ہو. لیکن آپ گناہ کا کام کر رہے ہو، اس لیے کہ احتکار منع ہے. احتکار کیا ہے؟ یہ ذخیرہ اندوزی یہ منع ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. اب لوگوں نے ربح کو ربا بنا دیا. اس کا بھی فرق نہیں پیدا کیا کہ دارالکفر اور دارالاسلام کیا ہوتے ہیں. اس کا بھی فرق نہیں پیدا کیا. تو جب فرق نہیں پیدا کیا تو مکس اپ کرتے چلے گئے. ایک دم مکس اپ کرتے چلے گئے. بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی بریانی پکا رہا ہے، اس میں گوشت بھی ڈال دیا، اس نے انڈا بھی ڈال دیا، شکر بھی ڈال دیا، شہد بھی ڈال دیا، گڑ بھی ڈال دیا لا کر کے، اس کے بعد آٹا بھی ڈال دیا اس میں لا کر کے، تھوڑا سا کھجور بھی ڈال دیا، تھوڑی سی زیتون بھی ڈال دیا، بریانی بنا. اب وہ کھانے لائق رہے گی. اسپینج بھی لا کر ڈال دیا، تھوڑا سا چنے کا ساگ بھی لا کر کے ڈال دیا، چنا بھی ڈال دیا، کھانے کے لائق رہے گی وہ؟ وہی صورتحال ہے. ایک بحث ہے، اس بحث کو لوگوں نے اتنا پھیلا دیا، گھما دیا، اس کا کوئی نہیں. میں نے کہا نا کہ بہت لمبی بحث ہے، میں اس کو کیا سمیٹوں گا. بہرحال دیکھیں، فقہ حنفی کی بڑی معیاری کتاب ہے ہدایہ. شیخ الاسلام علامہ الامام ابو الحسن المروینانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے. بیان فرماتے ہیں کہ سود کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں: وزن اور جنس. وزن اور جنس. جنس اگر بدل گئی تو سود نہیں ہوگا. جنس قائم رہی، نو بدل گئی تو سود نہیں ہوگا. ایگزامپل دوں گا. میرے خیال میں شاید میں اس پر اپنی کلاس میں بحث کر چکا ہوں، مجھے جہاں تک تھوڑا سا یاد آ رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کھجور کو کھجور کے بدلے بیچ رہے ہیں. کھجور کو کھجور کے بدلے بیچ رہے ہیں. تو کھجور کو کھجور کے بدلے اگر آپ بیچیں گے تو جو زیادتی بیچیں گے وہ سود بن جائے گی. کھجور جنس ایک ہی جنس ہے نا بھائی، کھجور ہے. تو جو زیادتی ہوگی وہ سود بن جائے گی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ لیکن کب زیادتی سود بنے گی اس کو بھی دیکھنا ہے نا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. کیلیفورنیا کی جو کھجور ہوتی ہے
میری اپنی پسند یہ ہے کہ مجھے دنیا کی سب سے زیادہ اچھی کھجور لگتی ہے. یہ تو عشق کہتا ہے کہ مدینے کی کھجور سب سے اچھی، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. یہ تو عشق کی بات ہوئی نا. لیکن جو ٹیسٹ اور جو یعنی سافٹنس اس کی کیلیفورنیا کی کھجور کے اندر ہوتی ہے، جو لذت اور مٹھاس، وہ ریئلی کسی کھجور کے اندر نہیں ہوتی. اب اگر کوئی آدمی کیلیفورنیا کی کھجور کو ہیوسٹن کی جو پیڑوں پہ کھجور ہوتی ہے اس کے مقابلے میں بیچے، اور 1 پاؤنڈ کیلیفورنیا کی کھجور ہیوسٹن کی 1 پاؤنڈ کھجور کے برابر بیچے، تو جائز ہے؟ یا فرض کیجیے 1 پاؤنڈ کیلیفورنیا کی کھجور ہیوسٹن کی 2 پاؤنڈ کے برابر بیچے، جائز ہے؟ جن سے مگر جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ نو بدل گئی ہے، کوالٹی بدل گئی ہے. کوانٹٹی کا اعتبار نہیں کیا گیا، کوالٹی بدل گئی ہے، اور کوالٹی بدل جانے کی بنیاد پر بے شک جائز ہے، بے شک جائز ہے. اسی طرح سے لندا باسمتی چاول، لندا کھاتے ہیں آپ لوگ نہیں کھاتے؟ تلدا والا، اس کا لندا نہیں ہے. اسی لیے آپ سب لوگ سمجھ نہیں رہتے بھیا. اصل میں گروسری میں کرتا نہیں، میرے ساتھ مصیبت یہ ہے بچے گروسری کرتے ہیں ان کو بات بھی نہیں ہوتی ہے. تلدا باسمتی چاول، اور دوسرا کوئی چاول کا نام لیجیے، جو چائنیز چاول بھی آتا ہے، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی 1 پاؤنڈ تلدا باسمتی چاول چائنا کا وہ جو چھوٹا چھوٹا چاول آتا ہے اس کے مقابل میں 2 پاؤنڈ کا خریدے یا بیچے، جائز ہوگا کہ نہیں جائز ہوگا؟ بالکل جائز ہوگا، کیونکہ جنس تو ضرور ایک ہے مگر کوالٹی بدل گئی ہے، لہٰذا کوالٹی بدل جانے کی بنیاد پر سود نہیں ہو سکتا ہے. سیم کوالٹی ہو تو سود بنے گا. امریکن $1، کوئی آدمی امریکن $2 کے بعد یہ بس بیچے تو سود ہو جائے گا. لیکن امریکن $1 کینیڈین $2 کے بدلے بیچے، سود نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے ڈالر جنس تو وہی رہ گئی ہے لیکن کوالٹی بدل گئی صاحب، اس لیے کہ اس کی ویلیو زیادہ ہے، اس کی ویلیو کم ہے نا. تو اب کیا کرتے ہیں لوگ کسی بھی مسئلے میں آ کر کے، صاحب یہ سود ہے، ایسا نہیں ہے. اور صاحب گھر خرید لیا، سود ہے، دیکھیں سود ہے. ارے اللہ کے نیک بندو، سوچو تو پہلے سود ہوتا کیا ہے، سود ہے کیا چیز، پہلے جانو تو اس کو سود کیا چیز ہے. واٹ از واٹ از سود؟ بغیر جانے میں صاحب فتوا دیتے ہیں یہ سود یہ سود یہ سود یہ سود. سنو، عصمت المال للبدلین، 2 مالوں کا جب تبادلہ ہو تو اس میں مال معصوم کے بدلے میں جو چیز بڑھے گی وہ سود بن جائے گی. یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا جناب. سنا یہ لفظ کبھی آپ لوگوں نے؟ مال معصوم سنا ہے؟ اب تک تو آپ لوگوں نے سنا تھا کہ آدمی معصوم ہوتا ہے، لیکن یہ مال معصوم کیا چیز ہو گیا صاحب؟ 12 بج گیا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ ٹائم اتنا زیادہ ہو جاتا نا کہ وہ جناب پہلے سے تیار نہیں رہتا. بہرحال بحث چھیڑ دیا لیکن پورا ہی کر دیں. دیکھیں، وہ مال جس کے ضائع ہونے پر تاوان لازم آئے وہ مال معصوم ہوتا ہے. جس کے ضائع ہونے پر تاوان لازم آئے وہ مال معصوم ہوتا ہے. اور تاوان صرف مسلمان کے مال پر لازم آتا ہے یا یہ کہ ذمی کافر کے مال پر لازم آتا ہے؟ یہ ذمی کافر کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ ذمی کیا ہو گیا؟ کیا رہنے چھوڑ دو، بحث بڑھتی جا رہی ہے. پھر آپ کی بحث اتنی ہوتی ہے تو اس میں اور ہمیشہ یہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. نہیں، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آ کر پوچھتے ہیں صاحب گھر دے دیں ذرا بتلا دیجیے، ہم کو جانا ہے بہت جلدی پڑی ہوئی ہے. صحیح بات ہے. تو اس وقت کہیں گے صاحب گھر ادھر خریدنا ہے، ذرا سا وہ گاڑی میں. جب ہم بیان کریں گے تو نہیں بیٹھیں گے، ہم جب بیان کریں تو نہیں بیٹھیں گے، وہ جب چاہیں تو ہم کو بیٹھا لیں. یہ بڑا مسئلہ ہے صاحب، یہ بڑی پھیلی ہوئی بحث ہے سلیم بھائی. اسی میں وقت بھی چاہیے اور یہ بہت پھیلی ہوئی بحث ہے. تو اب دیکھیں پھیلتی جا رہی ہے تو اس کو مطلب انشاءاللہ کبھی ایسا کریں کہ کوئی ٹائم فکس کر لینا
50 آدمی اکٹھا کر لیجیے، اس کے بعد میں بیٹھ کر کے اس پہ کوئی ڈسکس کر لوں، اسی میں سوال جواب کر لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا السلام علیکم سیدنا رسول اللہ. رب کریم تراویح میں جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما آمین. اور میرے اس بیان میں اگر کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما دے. سب کو اپنی بارگاہ کرم قبول فرماؤ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. برحمتک یا ارحم الراحمین.